ربیع الاول شریف کا ماہ محترم، ہر طرف ذکر مصطفیٰ کی دھومیں، گلی گلی نگر نگر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہر سال پہلے سے زیادہ دھوم مچتی ہے، پہلے سے زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ ہر سال نئی نئی نعتیں معرض وجود میں آتی ہیں، حضور کی شان، سیرت اور عظمت بیان کرنے کے نئے نئے اسلوب اور نئے نئے مضامین منظر عام پر آتے ہیں، اور یہ ذکر مصطفیٰ ہے کہ اس زوال کے دور میں بھی عروج ہی کی طرف جا رہا ہے۔ امت زوال کی طرف ہے نا، اگر ہم امت کے احوال کو دیکھیں تو امت تو زوال کی طرف ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ پھر بھی عروج کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں، پر یہ ذکر پھر بھی بلند ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس ذکر کو ہم بلند کر ہی نہیں رہے، اس کو تو اللہ بلند فرما رہا ہے۔ علامہ سعیدی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور حضور کی شان اور عظمت کے حوالے سے، اس میں سے کچھ اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں کی فضیلت ہے، سب کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں۔ رسول ہونے کے اعتبار سے عہدہ تو سب کا ایک ہے، لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے درجات میں فرق ہے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جس کو درجوں میں بلند کر دیا۔ اچھا، یہاں پر مفسرین نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس رسول کا مقام دوسرے رسولوں سے کئی درجے بلند ہے، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ جس رسول کا مقام رسولوں سے کئی درجے بلند ہے، وہ رسول کون ہے؟ اس کا نام نہیں ہے یہاں پر، نہ ذاتی نام ہے، نہ اس کا کوئی صفاتی نام ہے۔ جیسے اس سے پہلے منہم من کلم اللہ، تو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام ہے، انہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ تو نہ صفاتی نام ہے، نہ اس رسول کا ذاتی نام ہے، جس کا درجہ، جس کا مقام سب سے بلند ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسر نے لکھا، اصل میں بات یہ ہے کہ جس رسول کا مقام سارے رسولوں سے کئی درجے بلند ہے، جب اس کا ذکر ہوگا نا کہ ایک رسول کا مقام سارے رسولوں سے کئی درجے بلند ہے، جب یہ بات کہی جائے گی تو دھیان سوائے آمنہ کے لال کے کہیں اور جا ہی نہیں سکتا۔ ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ ایک رسول کا درجہ سب سے زیادہ ہے، تو دھیان ایک ہی ذات کی طرف جائے گا، اس لیے نام لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک یہاں پہ نام نہیں ہے حضور کا، اور دوسری بات یہاں پر درجے بلند ہونے کی تو بات ہے، کتنے درجے بلند ہیں؟ درجات، درجہ کی جمع درجات، درجات ہیں، کتنے درجے بلند ہیں حضور دیگر رسولوں سے، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رفعتیں، جو عظمتیں، جو مقامات عطا فرمائے ہیں، ان کا شمار کرنے کے لیے عدد کی دنیا میں کوئی عدد ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا 100 درجے بلند ہیں، 1000 درجے بلند ہیں، لاکھ درجے بلند ہیں، فرمایا تم میرے مصطفیٰ کی شانوں کو گننے لگو گے نا، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، میرے مصطفیٰ کی عظمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سارے رسولوں سے بلند درجات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس پر چند آیات۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے،
لیکن سرکار کا وجہ امتیاز کیا ہے؟ پہلے انبیاء جب تشریف لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ پہلے کوئی نبی آتے تو وہ آ کر لوگوں کو دعوت دیتے. لوگ جو گمراہی میں مبتلا ہوتے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے، تو نبی آتے آ کے لوگوں کو بتاتے بھائی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ تم شرک کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو. مسلسل تبلیغ کرتے رہتے. کچھ لوگ ایمان لے آتے اور کچھ لوگ ایمان نہ لاتے. اکثریت منکرین کی ہوتی. قرآن کریم میں ان قوموں کا تذکرہ کئی جگہ پر بیان ہوا. قوم لوط کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر، کسی کا ذکر شہر کی مناسبت سے، کسی کا قوم کی مناسبت سے، کسی کا نبی کی مناسبت سے ذکر ہوا. اور پھر انبیاء نے جو تبلیغ کی، جو دعوت کے لیے پیغام دیا، اس کو بھی بیان کیا قرآن نے. آگے سے لوگوں نے جو انکار کیا اور انبیاء کو جھٹلانے کے لیے جو کچھ کہا، اس کو بھی قرآن نے ذکر کر دیا. اب فرق یہ ہے حضور کے آنے میں اور دیگر انبیاء کے آنے میں. پہلے نبی آتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے بھئی یہ کام غلط ہے. نبی کے آنے سے پہلے جو لوگ غلط کام کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن نبی آنے کے بعد جب تبلیغ ہو جاتی تھی، پھر جو غلط کام کرتا اس کو پھر کہا جاتا اگر اب نہیں رکے تو عذاب آئے گا، اگر اب نہیں رکو گے تو عذاب آئے گا. اور پھر جب لوگ نہیں رکتے تھے تو عذاب آتا تھا. نوح علیہ السلام نے کہا بھئی رک جاؤ، باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، نہیں تو طوفان آئے گا. تو جو تو مان گئے وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو نہیں مانے پھر طوفان آیا اور سب برباد ہو گئے، سب غرق ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو منع کیا، اور جب نہیں رکے وہ تو آسمان سے آگ برسی، کھنگر برسے اور لوگوں کو جلا دیا گیا. شعیب علیہ السلام نے روکا، صالح علیہ السلام نے، تو پھر عذاب آتے رہے. کسی پر گرم ہوا کو بھیج دیا گیا اور کسی کی طرف آگ کا بادل بھیجا گیا، اور کسی قوم کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جایا گیا اور پھر زمین پر واپس پٹخ دیا گیا اس بستی کو. اب طریقہ یہی رہا، نبی آتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ نہیں باز آتے تو عذاب آ جاتا ہے. اگلے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگ نہیں رکتے تو عذاب آتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کا آنا عذاب کا مقدمہ ہوتا تھا. نافرمانوں کے لیے نبی کا آنا عذاب کا مقدمہ ہوتا تھا کہ اب وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے جس کا آخر عذاب ہے نافرمانوں کے لیے. اگر نہیں رکو گے تو پھر عذاب آئے گا. پہلے نہیں آیا تھا نا، تمہیں کچھ سمجھانے والا نہیں آیا تھا تو عذاب بھی رکا ہوا تھا. اب سمجھانے والے آ گئے ہیں، اب اللہ کا پیغام دینے والے آ گئے ہیں، اب نہیں رکو گے تو عذاب آئے گا، اور پھر آتا تھا. تو انبیاء کا آنا عذاب کا مقدمہ ہوتا تھا. حضور بھی آئے ہیں، پر حضور اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، حضور نے کہا باز آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، عذاب سے ڈرایا. تو مشرکین مکہ کہنے لگے لے آؤ عذاب جو لانا ہے آپ نے، آپ آسمان سے پتھر برسا دیں ہم پر، جو عذاب بھیجنا بھیج دیں. اب تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا، اب تو عذاب پہلے سے سخت آنا چاہیے تھا، لیکن ارشاد ہوا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا. تو ان میں موجود ہے. اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ حضور اب بھی ہم میں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح آسمانوں پر تشریف تو نہیں لے گئے نا، حضور اب بھی اسی دھرتی پر موجود ہیں، اسی زمین پر موجود ہیں. اور اسی کی تفسیر میں کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ صدق طیبہ کی عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، صدق طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، ارے شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے. بچے ہوئے ہیں تو شہر محبوب کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ وہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عذاب بھیجے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں. حضور ہم میں موجود ہیں. یہ ڈفرنس ہے
دیگر انبیاء کا اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ حضور کے آمد پر، حضور کی دعوت پر انکار کرنے والے ڈیمانڈ کرتے رہے عذاب لے آئیں، فرمایا نہیں، عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ میرا محبوب اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ وجہ امتیاز ہے نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف کا جامع بنا دیا۔ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام کمالات حضور کو عطا فرمائے۔ اسی لیے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں وہ ارشاد ہوا جو کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے حبیب جو تمہیں دیں، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وہ پکڑ لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے وہ قرآن کی آیت کی صورت میں ہو، وہ حدیث کی صورت میں ہو، جو میرا مصطفیٰ کہہ دے، وہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، وہ جب کچھ فرماتے ہیں تو وہ وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے، جو حضور فرماتے وہ لکھتے رہتے، ہر وقت ہر کیفیت میں حضور کی باتوں کو وہ لکھتے رہتے۔ کسی نے کہا یار آپ ہر وقت ہی لکھتے رہتے ہو، کبھی حضور کس ماحول میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح بھی فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی بے تکلف ماحول بھی ہوتا ہے، تو ہر بات تو نہ لکھا کرو نا، جب حضور کچھ قول ارشاد فرمائے تو اس کو لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ اب نہیں لکھ رہے؟ وہ کہنے لگے جی ایسے مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ حضور جب مزاح وغیرہ میں ہوں یا آپس میں بے تکلف گفتگو کر رہے ہوں تو اس وقت نہ لکھا کرو، جب کچھ واعظ فرمائے پھر لکھ لیا کرو۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، مزاح کی حالت میں بھی میں وہی کہتا ہوں جو حق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شان ہے حضور کی، خصوصیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگو جو میرا مصطفیٰ دے اس کو لے لو، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جس کو تم چھوڑ سکو یا تم چاہو کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں یا شاید یہ صحیح نہیں۔ مصطفیٰ جو کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے یہ کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو رب انہیں ارشاد فرماتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے تو ان کی تبلیغ جو تھی وہ محدود ہوتی تھی، تبلیغ کا سرکل دائرہ کار بھی محدود ہوتا تھا اور وقت کے اعتبار سے بھی اس کی حد ہوتی تھی۔ مثلا ایک نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان کا علاقہ اور ہے، دوسرے نبی علیہ السلام کا علاقہ اور ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ جب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر عذاب کے لیے فرشتے آئے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹے کی بشارت دی، پھر وہ آگے گئے، یعنی وقت ایک ہی ہے لیکن ایک وقت میں ایک علاقے میں ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں اور دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا علاقہ اور ہے، ان کا علاقہ اور ہے۔ تو مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء آتے تھے، یہ نہیں آرڈر تھا کہ پوری دنیا میں آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ علاقہ آپ یہاں پہ تبلیغ کریں اور آپ کا وہ علاقہ آپ وہاں پہ تبلیغ کریں، اور وہ اپنے اپنے علاقے میں تبلیغ کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے، اپنا پیغام پہنچایا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد پھر اور نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور جب نئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو پھر ظاہرہ کچھ نئی باتیں بھی شامل ہوئیں جزیات کے اعتبار سے۔ بنیادی پیغام تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ایک ہی تھا توحید کا، لیکن شریعت کے احکام میں تبدیلی ہوئی۔ رسول جب نئے تشریف لاتے تو نئی شریعت آتی، صحائف نئے آتے، کتابیں نئی آتی، تو اس اعتبار سے وقت کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے حدیں تھیں پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں، لیکن حضور جب تشریف لائے تو اس سج دھج اور شان و شوکت کے ساتھ آئے کہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا تمام روئے زمین کے انسانوں کی طرف۔
آپ صرف مشرق والوں کے لیے نہیں ہے، مغرب والوں کے لیے نہیں ہے، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ اسی لیے تاجدار بریلی نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب کا ایک ہی نبی ہے۔ جیسے مشرق و مغرب، شمال جنوب، یورپ ایشیا، عجم عرب، سب کا ایک ہی خدا ہے، ایسے ہی سب کا نبی بھی ایک ہے۔ سب کے نبی اس وقت تاجدار کائنات سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت میں یہ بھی وجہ امتیاز ہے کہ پہلے جلیل القدر انبیاء تشریف لاتے رہے، عظیم شانوں والے رسول تشریف لاتے رہے، لیکن ان کے جانے کے بعد نئے نبی کی حاجت ہوتی تھی، نئے نبی کی طلب اور ضرورت ہوتی تھی، اسی لیے اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ جب حضور آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور اس شان و شوکت کے ساتھ آئے کہ حضور کے آنے کے بعد اب کسی اور نبی کی طلب نہیں ہے، حضور آئے ہیں تو آخری نبی بن کے آئے ہیں اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر آئے۔ اب قیامت تک ڈنکے بجیں گے تو آمینہ کے لال کے ہی بجیں گے، تذکرے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے۔ بہت سی آیات اور احادیث ہیں اس عنوان پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں سے، سب نبیوں سے افضلیت عطا فرمائی، اور یہ افضلیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تک محدود نہیں رہی، بلکہ میرے آقا کو جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل بنا دی۔ میرے آقا کو جو امت عطا فرمائی اس امت کو رتبہ اور مقام بھی ساری امتوں سے زیادہ دے دیا۔ آج ہم میں کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے ہم میں کہ عذاب رکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم میں وہ سارے عیوب نہیں ہیں جو پہلی قوموں میں موجود تھے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پہلی قوموں میں جو عیوب موجود تھے آج ہم میں موجود ہیں، آج ہم میں موجود ہیں۔ عذاب پھر بھی رکا ہوا ہے، کیوں رکا ہوا ہے؟ نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جیسے گزشتہ قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بھی امتیاز مل گیا کہ پہلی امتوں کے لوگ جو عمل 1000 سال یا 1000 مہینے کی عبادت سے حاصل کرتے تھے وہ اس امت کو ایک رات میں عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔